ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیر کرتے کرتے مدینہ منورہ سے باہر کسی چراگاہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں کسی قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ اس جگہ قافلے والوں کے سرخ رنگ کے کچھ اونٹ چر رہے تھے۔ ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آ گیا۔ اس اونٹ کے نصیب کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے والوں سے پوچھا، یہ اونٹ بیچتے ہو؟ قافلے والوں نے پتہ نہیں اونٹ بیچنا تھا یا نہیں، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو قافلے والوں نے کہا جی بیچنا ہے۔ پوچھا گیا کتنے کا بیچنا ہے؟ کہا گیا اتنے کا بیچنا ہے۔ سودا طے ہونے لگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اس اونٹ کو خریدتا ہوں۔ اونٹ کی قیمت تو طے ہو چکی ہے، بات یہ ہے گھر سے اونٹ خریدنے کی نیت سے تو نکلا نہیں تھا، یہ تو سیر کے لیے چلتے چلتے یہاں آ پہنچا اور مجھے اونٹ پسند آ گیا۔ قیمت تو ساتھ لے کر نکلا نہیں، اس لیے ابھی اونٹ کی قیمت ادا کرنے کے لیے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ ہاں، میں واپس جا کر اس اونٹ کی قیمت آپ کو بیچ دیتا ہوں۔ قافلے والوں نے کہا ہمیں منظور ہے۔ قافلے والے کافی دیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ پکڑا اور واپس مدینہ منورہ کی طرف چل دیے۔ قافلے والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے کی رفتار کے حسن میں کھو گئے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظروں سے اوجھل ہو گئے تو قافلے والے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ سکتے کی حالت سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار یہ جو شخص ہم سے اونٹ لے کر چلا گیا، کوئی جانتا ہے یہ کون تھا؟ کسی نے اس شخص کا پتہ بھی پوچھا تھا؟ کہاں سے آیا اور وہ کہاں گیا؟ وہاں پر موجود افراد نے کہا نہیں، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا وہ شخص کون تھا، کہاں سے آیا اور اونٹ لے کر کہاں گیا ہے۔ اونٹ کا مالک بولا عجیب کہانی ہے، ایک شخص نے یہاں اونٹ کو پسند کیا، اس کی قیمت طے کی اور یہ بتا کر کہ میں اس کی قیمت واپس جا کر بیچ دیتا ہوں، اونٹ لے کر چلا گیا۔ ہم میں سے کسی کو اپنا پتہ بھی نہیں بتایا، نہ اپنی کوئی چیز ہمارے پاس گروی رکھی، نہ ہی یہاں کسی کو اپنا ضامن رکھ کر گیا ہے۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو قافلے والوں میں سے ایک شخص بولا یار وہ شخص جب بول رہا تھا تو اس کے منہ سے نور جھڑکتا تھا، میں تو اس کے چہرے کی طرف ہی دیکھتا رہ گیا۔ پھر دوسرا شخص بھی بول اٹھا ہاں یار جب وہ شخص مسکرا کر بات کر رہا تھا میں تو اس کے مسکرانے کے انداز میں ہی کھو کر رہ گیا۔ ایک اور شخص نے کہا یار میں تو اس شخص کی زلفوں کے پیچ و خم میں ہی کھو گیا۔ ایک کہنے لگا میں تو اس شخص کی آنکھوں میں ہی ڈوب کر رہ گیا۔ قافلے میں موجود ہر شخص کی زبان پر بس ایک ہی بات تھی، یار ہم تو اس شخص کے حسن میں اس طرح کھوئے کہ کسی کو اس کا پتہ پوچھنا یاد ہی نہیں رہا۔ اونٹ کے مالک نے کہا اب جو بھی ہوا سو ہوا، وہ شخص ہم سب کو اپنے جادو دکھا کر ہمارا قیمتی اونٹ ہتھیا کر چلا گیا، اب وہ واپس نہیں آئے گا۔ جب اس شخص کی زبان سے یہ لفظ نکلا کہ وہ ہم سے ہمارا قیمتی اونٹ ہتھیا کر چلا گیا تو اب تک خاموش بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے اپنے خیمے کا پردہ سرکایا۔ جس شخص نے یہ کہا کہ وہ شخص ہم سے ہمارا قیمتی اونٹ ہتھیا کر لے گیا، قافلے کے سردار کی بیوی نے اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو میں گواہ ہوں، قیمت مجھ سے لینا،
خبردار کسی نے ان کے خلاف بات کی۔ کہا اچھا تو اسے جانتی ہے کیا؟ واللہ میں بھی نہیں جانتی۔ پھر ضمانت کیسے دے رہی ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور جس کا چہرہ اتنا حسین ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر گزری، حضور کے غلام آ گئے۔ قافلے والے کون ہیں جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا؟ انہوں نے کہا جی ہم ہیں۔ کہا کہ یہ حضور نے تمہاری ضیافت کے لیے کھجوریں بھیجی ہیں اور یہ رہی تمہاری قیمت۔ انہوں نے کہا قیمت تو بعد میں لیں گے، ہم تو خود پکے رہ گئے، ہمیں یہ بتا وہ پیارا رہتا کہاں ہے؟ تو انہوں نے بتایا وہ کھجوروں کا جھنڈ دکھائی دے رہا ہے، یثرب وہ مدینہ ہے، وہاں بھی اس محبوب کا ڈیرا ہے۔ علامہ زرقانی لکھتے ہیں سارا وقت اٹھا اور جا کے حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا، تیری تک کے ادوار میں مرید ہو گیا۔ ایسا حسن اللہ نے اپنے محبوب کو دیا جو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ دیکھنے والے کہا کرتے اللہ اللہ یاد آتا خدا دیکھ کے صورت تیری۔